قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش وارثان محراب و منبر نہایت ہی ذی وقار عوام اہل سنت اج دی اے بابرکت روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام و انتظام جناب محمد سلیم بھٹی صاحب اور انہاں دے برادران نے بڑے ذوق شوق محبت دے نال فرمایا دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین انہاں دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبول عطا فرما کے ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے اج دی اس بزم دے اندر چند معروضات جس موضوع تے جناب دے گوشت گزار کرانگا اس دا عنوان ہے مسئلہ نور و بشر دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی بعض لوگ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی توہین اور بے ادبی کرن واسطے قرآن مقدس دی ایک آیت کریمہ دا سہارا لیندے قرآن پڑھ کے آیت لوگاں نو آکھدن ویکھو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قل اے محبوب فرما دے انما انا بشر مثلکم میں تھوڑی مثل بشر ہاں جدو قرآن نبی نو بشر کہہ رہے ہیں پھر تساں نور کیویں آکھدے ہو ہن ہر بندہ قرآن مقدس دی گہرائی تک نہیں جا سکتا ظاہری لفظی ترجمہ کر کے
عوام نو گمراہ کرن دی انتہا درجے دی کوشش کیتی جاندی، اور ایک گل خود قرآن نے کیتی ہے یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا۔ رب دا قرآن فرماندا ہے کہ ہر قرآن پڑھن والے تے بھولیا جے نا، کئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، کئی قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے۔ اور عزیزان گرامی سیانے بندے ہو، قرآن تے سراپائی ہدایت ہے، قرآن تے ہے ہی ہدایت، لے کے ہی ہدایت آیا ہے، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے میں بھاویں ہدایت لے کے آیا، مینوں پڑھ کے ہر بندہ ہدایت نہیں پوندا، کئی گمراہ ہو جاندن، کئی ہدایت پا جاندن۔ گمراہ ہمیشہ اوہ ہوندی جڑا سینے وچ نبی دی بے ادبی لے کے قرآن پڑھے، انہوں قرآن بھی فائدہ نہیں دیندا، قرآن بھی ہدایت اسے بندے نو دیندا ہے زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے، دل وچ ادب مصطفیٰ ہوئے۔ اگر سینہ ادب تو خالی ہوئے تے پھر قرآن بھی ہدایت نہیں دیندا۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے ہدی للمؤمنین، قرآن ہر بندے واسطے ہدایت نہیں، ہدایت ہے تے صرف مومنین واسطے ہدایت ہے۔ تو عزیزان گرامی، او قرآن دی آیت دا سہارا لے کے پھر بڑی سور بڑی عجیب جی لا کے قرآن پڑھ کے آکھن گے ویکھو جی قرآن کہہ رہا ہے نبی تھوڑے ورگا بشر ہے تے تساں نور نور کیوں آکھدے ہو۔ میں آج دی اس مختصر وقت دے اندر اسے آیت کریمہ دا سیاق و سباق اور اس دی گہرائی اور مفسرین نے جو اس تو معنی مراد لے ہے اس دی وضاحت کرنی، تاکہ کوئی بندہ انہوں سن کے اپنا ایمان برباد نہ کر بوے۔ او قرآن سنے لیکن دل وچ ادب مصطفیٰ رکھے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس نے فرمایا قل اے محبوب فرما دے انما انا بشر مثلکم، اپنی زبان نال فرما دے میں تھوڑی مثل بشر۔ میں اس آیت دی تفسیر وچ جاون تو قابل تمہید دے طور تے جناب نو مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ ایک ہوندا ہے نبی دا ظاہری جسم، نبی دے جسم دی ظاہری بناوٹ، شکل و صورت، خد و خال، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اے ظاہری خد و خال جڑن اے اللہ نے انسانہ والے ہی بنائے، ظاہری شکل و صورت نال نبی انسانہ نال مشابہت رکھ دن، لیکن جڑا نبی دے دل اور روح نو اللہ تیار کردہ ہے او مالک وکھری شان نال تیار کردہ ہے۔ نبی آ کے نہیں بندا بھی اینے جو بندے پھر دن تے رب ہن انہاں وچوں کوئی نبی چن لوے، انج نہیں ہوندا۔ نبی آ کے نہیں بندا بلکہ نبی نو اللہ پہلے تیار کردہ ہے، نبی تیار کردہ ہے او دی روح دے اندر واہی دا شکل واہی دی طاقت نو برداشت کرن دی او نورانی طاقت رکھ دے، پھر اس دل نو ایسی شان نال تیار کرتا ہے جڑا ظاہری ویکھن وچ تے انساناں وانگوں لگدا ہے، لیکن جدو نبی دی بات نیت ویکھو گے او اللہ دی ساری مخلوق تو الگ وکھری تے وکھرے مقام والی ہوندی۔ واحدہ شکل ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہن قرآن نے جڑا فرمایا قل محبوب فرما دے، اللہ تعالیٰ دا انداز بیان ویکھو، رب اے نہیں آکھیا میں آنا تو بشر، نقطے تے غور کرنی، رب اے نہیں آکھیا، کہہ سکتا ہے نا مالک کی کہہ سکتا ہے، لیکن فرمایا محبوب نہیں تسی آپ آکھو، اپنی زبان نہ لاکھو، قل محبوب تو فرما انما انا بشر مثلکم، میں تھوڑی مثل
بشراں لیکن تواڈے تے میرے وچ فرق کی ہے الیہ انما یوہا الہکم میں بشر ویکھن چ بھاویں تواڈے طرح مشابہت رکھنا لیکن تسا مینوں اپنے ورگا نہ سمجھیا جے تواڈے میرے چ فرق ہے میرے تے اللہ دی وحی اوندی او وحی دا جڑا شکل ہے نا وہ ہر بندہ برداشت نہیں کر سکدا او طاقت شان اللہ نبی دی روحانیت وچ رکھدا ہے دوے لفظیں اللہ تعالیٰ نے نبی دے دو رخ بنا چھوڑے ایک بشریت آلا ایک نورانیت آلا جے نبی سراپا نور بن کے آندا تے انسان نبی دے سامنے بہ کے او دے تو فیض نہیں سن لے سکدے کیونکہ نور نو ویکھن دی طاقت ساڈے وچ نہیں تاں کر کے اللہ ظاہری جسم تے مصطفیٰ دا انسانہ والا بنایا تاکہ لوگ میرے محبوب دے قریب بہ کے فیض دین دا لے سکن ادھر رخ بشریت والا انسانہ واسطے بنایا ادھروں فرشتے نو ویکھن واسطے بشر دی طاقت نہیں ادھر رب نے محبوب دا رخ نورانیت والا چ بنایا نورانیت وچ ادھروں لیندا ہے بشریت وچ ادھر دیندا ہے ہن اس گل نو بھی اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ارشاد ربانی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ دو میں گلنا قرآن دی ادھر فرمایا محبوب تو فرما دے میں بشر ہاں ادھر کی فرمایا جدو رب آپ گل کیتی تے فرمایا میں بشر نہیں گلیا تو بولو فرمایا میں بشر قد جاءکم تحقیق قد تحقیق واسطے تاکید واسطے ہوندا ہے فرمایا قد جاءکم تحقیق تواڈے ول آیا من اللہ میں رب دی طرفوں نور و کتاب مبین نور تے روشن کتاب نور اور روشن اور روشن کتاب تو مراد ہر بندے نو پتہ ہے اللہ دا قرآن تے نور تو مراد کون ہے ایتھے ہن اپنی گل نہیں نہ تنقید نہ ضد نہ انا ملا اناندا عقیدہ میرا تفسیر ثنائیہ لکھن والا مولوی ثناء اللہ انبر سری غیر مقلد اسے آیت دی تفسیر دے اندر آدھا ہے جڑا رب نور آکھیا ہے او نور ہور کوئی نہیں ہوا جا نور محمد اچھا بولو اور اچھا بولو اپنے مولوی تے پڑھ لو اور مرو آپ دے مولوی تے پڑھ لو کتاباں تواڈیاں پیسے میں لاؤنا لوکاں نو پڑھ کے سناؤنا میرے تے ناراض ہون دی بجائے میرا شکریہ ادا کریا کرو اچھا بولو اور ایمان نال دسو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے تساں اپنے مولوی دی کتاباں ویکھیاں ہی نہیں تے میں کولوں پیسے لا کے مولوی تواڈے دی کتاباں پڑھ کے ممبر تے تواڈی مشہوری کردا پھرنا الٹا ناراض ہوندے ہو وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور میں تے اکثر یاد ہونا مینوں لوڑ کوئی نہیں سے بولن دی نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی سنیا اپنے مقدر تے ناز کریا کر اور رب تینوں او سونا عقیدہ دیتا ہے تیرے عقیدے دی گواہی منکر مولوی دے وے اس تو وڈا اللہ دا فضل کیڑا ہے
نعرہ سنیاں والا ماریا کرو جی میں ختم سنیاں تو نہ کھاندے ہو نا اچھا بول نعرہ بھی اچھا 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 بارو عزیزان گرامی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب جڑی یہ واو ہے نا واو علماء انہوں سمجھ دیں اے واو عاطفہ ہے جدو واو عاطفہ آوے اے اگلی تے پچھلی چیز دا فرق کر دیں دی اے واو عاطفہ دس دی پہلی چیز ہو رہے دوسری ہو رہے نوروں و پتہ چلیا نور تو مراد ہو رہے کتاب تو مراد ہو رہے نور تو مراد مصطفیٰ دی ذات ہے کتاب تو مراد اللہ دا قرآن ہے ہن گلاں ہو گئیاں دو میں ہیں قرآن دیاں ایک پاسے رب آکھیا اے تواڈے ول آیا ہے نور کی آیا ہے نور دوسرے پاسے فرمایا تو کہہ دے میں نہیں کہنا اچھا بولو محبوب تو کہہ دے کہ میں بشر ہوں اور رب رب ہو کے نہ آکھے اب بول رب رب ہو کے محبوب نو بشر نہ آکھے تے تو رائوین دی دال پی کے لٹرینہ بھر کے تے آکھے نبی تے میرے ورگا ہے اور میں کیویں مان لواں تیرے ورگا ہے نبی 63 سالہ زندگی وچ 13.5 سیر جوں ساری زندگی کھا دین مولوی انہیں ناشتے چ کھا جاندا ہے ہجے آدھا نبی میرے ورگا ہے اچھا بولو 63 سالہ زندگی ہے حضور دی کنی ظاہری زندگی اون تا حضور ازل تو ابد تک ہیں لیکن جیڑی محبوب نے ظاہری زندگی دنیا وچ گزاری او 63 سالہ ہے 63 سالہ زندگی وچ مصطفیٰ نے 13.25 یا 13.5 سے جوں شریف تناول فرمائے تے مولوی صاحب انہیں ناشتے چ پی جاندے اچھا بولو پتہ چلیا نبی ہو رہے تا کر کے پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھیا حضور نو بشر کہنا چاہیے کہ نہیں آپ نے فرمایا خالی بشر آکھنا نبی دی توہین جے آکھنا بھی پوے تے اے آکھیا کرو خیر البشر خیر البشر افضل البشر اوہ نبی بشر ہے پر عام بشرہ ورگا نہیں نبی دیے شانے سکے تھنا علی بکری دے تھنا نو ہاتھ لاوے دو دیاں نہرہ چلا دیں داوے دو دیاں نہرہ چلا دیں داوے تو انہا بزرگاں دیے شانے ماج دو دین دی پیوے کولو ٹاپ بنجن اگلائی چاہ جائے اچھا بولو اے اگلائی چاہ جاندیاں ہن تیرا پرشاواں پوے ماج اگلا دو دی دب جاوے تے نبی سکے تھنا علی بکری نو ہاتھ لاوے تے برتن بھر جاون سارے بندے پی جاون تے برتن موڑ بھی بھرے رہیں او ہجرت والا واقعہ او جدو بیٹا گھر آیا خامند گھر آیا تو انہیں آگیا اپنی تو گھر دودھ دا برتن دودھ دیونا والا جانور کوئی نہیں سی تے دودھ کتوں آیا ہے اگو مائی نو نا تے نہیں سی پتہ کہن لگی نورانی صورت سی کوئی مبارک آیا سی انہیں نا آپ ہی رکھیا مبارک برکت آلا او آیا سی تے انہیں ہاتھ لایا تے برتن بھر چھوڑے سی ہن گلاں ہو گیاں دو ایک پاسے نور ادھر ساڈا او دیتے بھی ایمان اے دیتے بھی ایمان کئی او نو چھڑ دین تے ادھر زیادہ زور دین دین اسی اللہ دے قرآن دے ہر حرف تے بلکہ ہر زبر تے
ہر زیر تے، ہر پیش تے، ہر جزم تے، ہر مد تے، ہر قرآن دے الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک اللہ دے قرآن دے ایک ایک حرف تے ایمان رکھنے آ۔ قرآن نبی نو نور آکھیا، اسی او بھی مننے آ، قرآن بشر آکھیا او بھی مننے آ، پر بشر بھی تواڈے ورگا نہیں منڈے۔ افضل البشر، پورے بشراں وچ میرے نبی دی مثال تے 1.25 لاکھ نبیاں وچ کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، ہن میں آون لگا اس آیت والے جیڑی زیادہ پڑھ کے ہر جلسے وچ قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کے سناونا تو قوم اگنا بلے بلے بلے، یہ تو قرآن پہ پڑھتا ہے۔ او میں کہا ہر بندہ قرآن پڑھن والا چنگا، بولو بولو، میں آج جمعہ تے دسیا نہیں کہ قرآن پڑھ سن پر ایتھوں تھلے نہیں جانا، پڑھ سن ہن پڑھتے تو قرآن پہ تو نبی خود چاہ کے ایتھوں تھلے، مڑ ہر بندہ پڑھن والا چنگا کیویں ہو گیا؟ قرآن دی آیات دیاں 3 قسماں، کنیاں؟ جڑا آیت پڑھے نا انہوں پہلے اے سوال کرو میاں قرآن دی آیت دی قسمہ کنیاں؟ جے ایتھو کھوتی اگا نکل جاوے موڑ تا منسا بھی تو عالم ہے تو جے تھیں کھوب جاوے تے موڑ ایو آکھاں گا تو قرآن دی الف نو بھی نہیں جاندا۔ قرآن دی آیت دی قسمیں 3 کنیاں؟ ایک آیات مقطعات، مقطعات کی الف لام میم، اے مقطعات ہے، اے دا نام مانا جان دن، نہ مفہوم جان دن، نہ تفسیر جان دن۔ تمام کائنات دے مفسر اٹھاؤ الف لام میم، اونا تھلے ایو لکھیا ہے اللہ عالم ورسولہ عالم، اے دا مانا یا اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے۔ اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا؟ جدو جبرائیل علیہ السلام آئے اے آیت لے کے انہوں عرض کی تھی الف، حضور فرمایا میں جاننا، انہوں آکھیا لام، حضور فرمایا میں جاننا، انہوں آکھیا جی میم، فرمایا میں جاننا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہن نبی نہیں فرمایا میں جاننا، گل نو سمجھو، اوتھے کیا میں جاننا، ایتھے کیوں نہیں آکھیا؟ ایتھو جبرائیل بھی جاندا سی، ایتھے جبرائیل بھی جاندا سی، حضور اوتھے تاں آکھیا میں جاننا کیونکہ اوتھے جبرائیل نہیں سی جاندا، تے جے نبی چپ کر جاندے تے جبرائیل سمجھنا سی جی میں نہیں جاندا، ایویں اے بھی نہیں جاندے، حضور اوتھے دس چھڈیا جبرائیل جتھے تو نہ جاندا ہوویں محمد اوتھے بھی جاندا ہے، جتھے جبرائیل دے علم دی انتہا ہوندی ہے اوتھے مصطفیٰ دے علم دی ابتدا ہوندی ہے۔ تا فرمایا الف لام میم میں جاننا، ذالک الکتاب، فرمایا ایتھو تم ہی جاننا ہے میں بھی جاننا، پچھا تاں تینوں آکھیا اوتھے تو نہیں سی جاندا، محمد اوتھے بھی جاندا سی۔ تو تاں کر کے مفسرین نے لکھیا اے رب تے محبوب دیاں راز و نیاز دیاں گلاں، انہاں دا معنی مطلب یا اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے، انہاں اتے ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن انہاں دے وچ رب آکھنا کی چاہندا ہے او دے مگر جانا ضروری نہیں۔ دوسری قسم ہے آیات متشابہات دی۔ متشابہات دا کی مطلب ہوندا ہے مانا کرن نو تے کر لے سو، لیکن جو رب دی مراد ہے او سمجھ نہیں سکتے، لہذا صرف مانا کرو گے جو او دے وچ آ رہا ہے او دے اتے انجے ایمان اسے دے عقیدہ او دے تو بنانا جائز نہیں۔ مثال دے طور پہ قرآن آدھا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش تے ٹکیا ہے، ہن او کیویں ٹکیا ہے، او دی کیفیت کی ہے،
او جسم جسمانیت مکان مکانیت ہر شے تو پا کے، لیکن اے کہہ رہے قرآن کہہ رہے ہے رحمان ٹکے ہے، او کیویں ٹکے ہے، کس طرح ٹکے ہے، او دی کیفیت کی ہے، اساں اے دے تو عقیدہ نہیں بنا سکتے، ایمان رکھاں گے قرآن دی آیتے مانا کر دیاں گے، لیکن جو ترجمے وچ ظاہر ہو رہے ہے او اللہ دی مراد نہیں، جو رب دی مراد ہے او ترجمے وچ ظاہر نہیں، لہذا نہ آیت مقطعات تو عقیدہ بندا ہے نہ آیات متشابہات تو عقیدہ بندا ہے۔ تیسری قسم ہے آیات محکمات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو زکات ادا دے کرو، جو رب دی مراد ہے او ترجمے وچ ظاہر ہے، جو ترجمے وچ ظاہر ہے او اللہ دی مراد ہے، لہذا آیات محکمات تو عقیدہ بندا ہے، متشابہات تو عقیدے بندے نہیں۔ اے ہن تین قسماں نو ذہن وچ رکھو۔ ہن میں او آیت پڑھن لگا، کل محبوب فرما دے انما انا بشر مثلکم، میرا سوال یہ ہے نبی نے یہ جملہ کن کو کہا؟ نہ صحابہ کو نہیں کہا، جب کافروں نے اعتراض کیا یہ نبی ہے، یہ ہماری طرح بشر ہے، تو اس پر وحی کیسے آ جائے؟ نبی نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کفار سے کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ایمان نال دسو، نقل کفر کفر نہ باشد، کیا کسے دے ذہن وچ ایک گل آ سکتی کہ نبی ابو جہل ورگا بشر ہے، ابو لہب ورگا بشر ہے؟ کیونکہ آکھیا تے کفار نو ہے، ہن نبی آکھیا کفار نو ہے، تاں کر کے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج میں لکھا یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اچھا بولو، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کیونکہ جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ نبی نے صدیق اکبر کو نہیں کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں، کفار سے کہا، صحابہ سے کیا کہا؟ جب حضور نے وصال صوم رکھے، بخاری کہہ رہی ہے وصال صوم رکھے، روزے نہ دینے کچھ کھاون نہ راتی کچھ کھاون، لگاتار کئی دن روزہ، صحابہ ویکھیا نبی روزے پہ رکھدا ہے، ان حضور دی سنت تے عمل کردیاں انہاں بھی وصال صوم شروع کر دیتے، 2-3 دن گزرے بھوک نہ لمے ہو گئے، کیونکہ بشری تقاضا سی، بندہ 2-3 دن تو بعد تک نہیں سکتا، ہن صحابہ ہولی ہولی کمزور ہو کے چار پائیاں تے ڈگ دے گئے، میرے محبوب نے پوچھیا وہ کدھر گئے؟ نمازاں تو گھٹ گئے، عرض کیتی سونیا تیری سنت تے عمل کر دیاں، روزے رکھے نے، محبوب ایک دے کول گئے، فرمایا اٹھو روزے توڑ دیو، ایوکم مثلی، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ ادھر کافراں نو آکھیا سو میں تمہاری مثل بشر ہوں، ادھر صحابہ نو کی آکھیا سو کیڑا ہے تواڈے وچوں؟ ہن ایمان نال دسو سیانے بندے ہو، کیا صدیق اکبر قرآن نہیں سی پڑھیا؟ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی تے انج دی ہستی ہے، آپ فرماندے نے میں ایک رکعت وچ پیر پہلا رکھاں، دعا پیر چاون تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھ چھڑنا۔ اور نبی پاک جدو صحابہ نو آکھیا ایوکم مثلی، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ کائنات دی کسی کتاب وچوں ثابت کر دیو، صدیق اکبر اگو آکھیا ہوئے یا رسول اللہ ایک ہی پیا دیو، قرآن تے آدھا ہے تسی بشر ہو،
تھوڑی مثل بشر ہو، مولا علی آکھیا ہوئے، عثمان غنی آکھیا ہوئے، صحابی نہیں بولیا، بولو صحابی، پر واج دے نال لگدی ہو بول پہ، کیونکہ صحابی دی اینڈ تے بھی با یا بی ہے تے شروع سواد تو ہے تے ادھر اینڈ تے بے یا بی ہے تے شروع وا تو ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو روزے توڑ دے ایکم مثلی، کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ جدوں نبی یہ گل کیتی انہیں بخاری دی روایت ہے، بخاری دی روایت ہے، اوے بخاری دی روایت ہے، پر تیرے ساڈے وچ فرق ہے وے، تو بخاری مرضی دی پڑھنا ہے، اساں بخاری بھی پڑھنے ہیں پر ساری دی ساری پڑھنے ہیں، بخاری پڑھنے ہیں پر ساری دی ساری پڑھنے، اے نہیں بھی اپنے مطلب دی پڑھ لی تے دو بھی اون دے اوتے ہی ہاتھ چ رکھیا، اے کئیاں نوں عادت ہے، گندی عادت ہے، ایں ہاتھ چ رکھیا تے آ ویکھے نا کی ہے، آ ویکھ کی ہے، اور نبی پاک سرکار دے کول بھی ایک آ گیا سی ان کا، اور یہودی تے یہودن نے زنا کیتا تے فیصلہ حضور دی بارگاہ چ آ گیا، آپ نے فرمایا، انہاں کہا کہ جی سزا کی؟ فرمایا جیڑی موسیٰ دی تورات وچ سی، انہاں کہا جی کیڑی؟ فرمایا سنسار کرو وٹے مارو انہاں نوں، انہاں کیا مولویاں انہاں دیاں، انہاں کہا ساڈے نبی دی کتاب وچ تے سزا ہی کوئی نہیں، حضور فرمایا کتاب لے آؤ، جدوں کتاب لے آندی تے وہ بڑا چلاک بنیا، وہ ہن جتھے وہ لکھی ہوئی سی نا گل اتھے ہاتھ رکھی کھڑا تے اگوں جتھے بدلی پھردا ادا ویکھو کھا جی کتھے لکھیا ہے؟ حضور فرمایا نا مراد ہاتھ پراں چا تو انا چبالے میرے اگوں تے آسمان دے پچھوں گلاں نہیں لکدیاں، تو ہاتھ تھلے پہ لکاونا ہے، حضور فرمایا ہاتھ چا پراں، یا ہاتھ چایا تو تھلے لکھیا کھڑا، فرمایا لکھیا کھڑا، اچا بولو سبحان اللہ۔ اوے گلاں لکا لکا کے کرنیاں، اے عادت شروع تو ہوئے، اے مرض شروع تو چلی آ رہی، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ عزیزان گرامی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نورانیت شان دی اللہ رب العالمین فرماندا ہے ولید بن مغیرہ دے بارے سورۃ الانعام دے اندر ولید بن مغیرہ نے ایک گل کیتی، کہنے لگا میرے کل اولاد زیادہ ہو، میری دولت زیادہ، میری شہرت زیادہ ہو، اگر نبی آنی ہوندی تے میرے ول آندی، میرے کل تے ہر شے زیادہ ہے، اس نام مراد نے سمجھیا ہو نبوت پیسے نال مل جاندی، نبوت اولاد چوکھے ہون نال مل جاندی، یا دنیا دی چدراہٹ ہون نال مل جاندی۔ اللہ رب العالمین نے انہوں جواب دیندیاں فرمایا ولید بن مغیرہ نبوت اولاد چوکھے ہون نال نہیں ملدی، پیسے زیادہ ہون نال نہیں ملدی، اللہ یجعلو حیث رسالتا، ایویں نہ بڑ بڑ کریا کر، رب بہتر جاندے انہیں رسالت نو کتھے رکھنا وے، رسالت نو کتھے رکھنا ہے، رب تیرے نالوں بہتر جاندا ہے۔ ہن انہیں آکھیا بھی میں چودھری وڈا اے بھائی میرے ال ہوندی، اللہ فرمایا نا مراد تینوں میں انج دا بنایا ہی نہیں، اللہ یجعل حیث رسالتا، اللہ بہتر جاندا ہے میں اپنی رسالت نو کتھے رکھنا ہے۔ ہن اے ولید بن مغیرہ پتہ کون ہے؟ اینو اللہ قرآن وچ حرام دا آکھیا ہے، اونچا بول اونچا بول، مولوی گالیاں دیتا ہے، میں کیا کینو دیتا ہے؟ گستاخاں نو دینا نا، تے گستاخاں دا رگڑا تے رب قرآن وچ پٹیا ہے، سورۃ القلم 29واں سپارہ، ہن قرآن چاہو میرے سامنے لے آؤ، میں آیت کڈ کے نہ وکھاواں، میں مجرم تے جے رب تھپی ہوے، اونچا بول، دا برائیاں اللہ تعالیٰ نے سورت قلم وچ ولید بن مغیرہ دی بیان کیتیاں،
تے دامی جیڑی کیتی ہے نا فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم محبوب گھبرانا اے ہے ہی حرام دا اچھا بولو اے ہمارا مولوی ترجمے سے قرآن پڑھاتا ہے میں کیا ترجمے سے پڑھاتا ہے تو یہ ترجمہ کس نے پڑھانا ہے قرآن نہیں رب فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم اے حرام دے او پتہ چلیا جڑا مصطفیٰ دا بے ادب تے گستاخ ہووے رب دے قرآن نے واضح دس دے او سارا کچھ ہو سکتا ہے پر حلالی نہیں ہو سکتا حلالی نہیں ہو سکتا جڑا حضور دا بے ادب ہو یار ہجے بھی کوئی ناراض ہوئے تو مڑو دی مرضی والی گل ہے میں تو قرآن پڑھیا مینوں آدھن قرآن حدیث تے میں قرآن تو باہر گیا ہی نہیں انہوں بیچارے نو پتہ نہیں نا سرکاری بندہ سے انہوں کہ پتہ قرآن وچ کی ہے میں صرف قرآن پڑھا تے جے میں قرآن ہی چوں نکلن دیواں تے میں پھر فرید دا غلام نہ ہویا جدو صدیق اکبر حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے سن عروہ بن مسعود ثقفی کہن لگا اے تینو چھڈ جسن نبی پاک نو کہن لگا جنہ دے سر تے تساں آئے ہو صحابہ دے بارے کہن لگا یہ تانوں چھڈ جان گے صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدل لات جا کے اپنے لات بت دی شرمگاہ نو چٹ یہ دا پنجابی ترجمہ آپ پہ کر لیا اے بخاری کیڑی ہے بخاری لوگوں کو بخاری بخاری کا سبق دینے والوں وہی بخاری جب چشتی پڑھتا ہے تو غصہ کس بات کا بخاری آدھی ہے نبی دا یار غار بولیا صاحب مزار بولیا افضل الخلق بعد الانبیاء نبیاں تو بعد جیدہ سب تو اچھا مقام ہے او نبی دا یار غار صدیق اکبر چارے یار نبی دے اللہ تے نہیں کوئی انہاں چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ پیدا کرسی انہاں جان نثاراں ورگا اتے نہ کوئی آیا ہے نہ سی انہاں پاک حبداراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے ایک کو یار نبی دا ہزاراں ورگا نبی دا یار غار بولیا کہن لگا عروہ جا کے اپنے لات تے عزا کیونکہ کافر جدو بت بناوندے سن بندے دا یا بڑی دا بناون او سارا سودا لاوندے سن حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اوے تو سانو آنے اسی نبی نو چھڈ دیاں گے جا اپنے بتاں دی شرمگاہ نو چٹ ساڈی جان جا سکدی ہے پر اساں مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڈ سکدے ہن کڈے سخت لفظ ہیں بولو ہیں کہ نہیں تو پتہ چلیا جب غیرت دینی آئے غیرت ایمانی ہو پھر بے ادبوں کے لیے یہ الفاظ بولنا کبھی اللہ کی سنت ہے کبھی صدیق اکبر کی سنت ہے عزیزان گرامی ان شیخ محقق نے فرمایا یہ آیت متشابہات میں سے ہے دوسری توجی نبی پاک نے اے جملے بطور تواضع انکساری بطور عاجزی بیان فرمائے نے کسے بندے دی کوٹھی ہوئے کوٹھی انہوں آکھو یار تیرا گھر کتے ہو اگو کیا تھا میرا غریب خانہ جی تھے ہے کوٹھی دیا دا کی پیا بولو انہوں تسا کی واقعی غریب خانہ آکھو گے وہ اس نے یہ جملہ بطور عاجزی بولا ہے
ایک عالم دین ہے، مکمل عالم ہے، لیکن وہ آدھا یار میں تے ان پڑھ بندہ، ہوں تسا شروع کر دیو جی یہ تو ان پڑھ ہے۔ اس نے جو بولا ہے وہ بطور عاجزی بولا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بطور عاجزی میری شان یہ ہے میں ہاتھ میں بے جان پتھروں کو بھی کلمہ پڑھاتا ہوں، اشارہ کروں چاند دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، اشارہ کروں ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، لیکن بطور عاجزی اتنی شان ہونے کے باوجود کہا میں خدا نہیں ہوں، انما انا بشر مثلکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو نمرود نال مناظرہ کیتا، مناظرہ کردے انہاں کیا کیا سی، میرا رب وہ ہے جڑا سورج نو مشرق والوں طلوع کرتا ہے مغرب وچ غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے سورج مغرب والوں طلوع کر دے فبہت الذی کفر، قرآن دا کافر دے ہوش اڑ گئے، مبہوت ہو گیا۔ ہن اے کائنات اتے دلیل دے چکا سی ابراہیم کہ جیڑا سورج مغرب والو طلوع کر دے وے او رب ہو سی۔ جدو مولا علی دی نماز قضا ہوئی ہے سورج مغرب میں جا چکیا سی، محبوب اشارہ کیتا ہے مغرب والو واپس پلٹ لے اندہ ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا سی ابراہیم دی دلیل دی روشنی وچ ارے یہ تو خدا ہے کیونکہ سورج مغرب سے واپس لے آیا۔ محبوب نے کہا خبردار، میرا یہ شان اور معجزہ دیکھ کر مجھے خدا نہ کہنا ابراہیم کی دلیل کے تناظر میں، میری یہ شان جیسے بھی ہے یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ ایو جڑا ذہن وچ وسوسہ اٹھنا سی شان ویکھ کے یار ایڈا ایڈی شان ہے کہ سورج مغرب والو طلوع ہو گیا ہے، تو پھر یہ تو خدا۔ نبی پاک نے اس وسوسے کا کلا کما کیا، فرمایا میری شان نو ویکھ کے کدرے نہ کہہ دے وے کوئی جی میں عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں نے آکھیا سی یہ خدا دا پتر ہے، فرمایا نا اے میریاں جنیاں بھی شانہ نے میرے رب دیاں عطا کیتیاں ہوئیں، میں تو انوے سبق دے کے جا رہا ہوں۔ میں بڑا بلند شان رکھن والا مخلوق دے اندر، لیکن قل انما انا بشر مثلکم، میں نو خدا نہیں آکھنا، میں تھوڑی مثل بشر ہاں۔ یہ جملہ حضور نے بطور عاجزی اور تواضع اور انکساری بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، کافر کہنے لگے اگر یہ نبی ہے تو کوئی فرشتہ ہے ہوندہ وہ سانو آ کے دین دستا ہے تے ساڑھے ور گئے۔ اللہ 8ویں پارے دے اندر جواب دیتا، فرمایا او تو سادیو کوئی فرشتہ دا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ فرمایا اگر میں محمد نو فرشتہ بناؤں دا پھر تواڈے ول گھلدا راجولن، پھر بھی مردی بناونا سی، پھر بھی مردی بناونا سی۔ جدو فرشتے نے تھوڑے وال آونا سی تے مرد بن کے آونا سی، کیونکہ تساں فرشتے دی اصلی صورت نہ انہوں ویکھ سکدے ہو نہ فیض لے سکدے ہو۔ میں جدو گھلنا تواڈے وال سی تے انہوں تواڈے والا پردہ پوا کے مردی بنا کے گھلنا سی، تے رجلن وللبسنا علیہم ما یلبسون، تسا پھر رولے وچ پہ جانا سی کہ اے تے مرد بن کے آیا ہے۔ فرمایا میرے نبی دی ظاہری صورت نہ ویکھو،
او اے نہ آکھو فرشتہ ہونا سی میں تے محمد نو فرشتیاں تو بھی آلہ بنایا وے میں تے مصطفیٰ نو فرشتیاں تو بھی آلہ بنایا ہے سب سے آلہ ہو اولا اچھا بولو سب سے آلہ ہو اولا سب سے آلہ ہو بالا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کوئی عرب دے ریالاں تے پلن آلا کوئی عرب دی کھجوراں تے پلن آلا کوئی ایران دے چنیاں تے پلن آلا اوہ سنیاں تے نو مبارک ہوئے اسا نہ عرب دے ٹوٹ نہ ایران دے ٹوٹ ساڈا لنگر ڈائریکٹ مدینے ہوندا وے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی فرمایا نبی دی ظاہری خد و خال نو نہ ویکھو کیونکہ اگر فرشتہ اصلی صورت چاہندا تساں او دے کولوں فیض نہیں سی لے سکدے میں محبوب دی نورانیت تے بشریت دا پردہ پا کے تواڈے ول گھلیا اے تاکہ تساں فیض لے سکو سجنا جڑی گل میں پہلے کیتی رب مصطفیٰ دے رخ دو چا بنائے نے ادھروں نورانیت وچ لیندا اے ادھر بشریت وچ بندیاں نو عطا کر دیندا وے راجولن پھر بھی مرد بننا سی 1.25 لاکھ نبیاں وچوں اللہ کسے نو بھی عورت نہیں بنایا اچھا بولو 1.25 لاکھ نبیاں چوں کوئی بی بی آئی عورت جن نے نبی آئین کے دے چاہے مردائیں عورت نو نبوت رب کیوں نہیں دیتی کیونکہ نبی دا کام میں تبلیغ کرنا غیراں چ آنا جانا پیندا ہے تے عورت نو حکم ہے گھر بوے اچھا بول فرمایا راجولن میں مرد ہی بنانا سی یعنی 1.25 لاکھ نبیاں وچ کوئی بھی عورت نہیں اللہ جتنے بھیجن مرداں چ بھیجے خلفائے راشدین 5 صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی تے امام حسن یہ سارے اچھا بولو عورت رب نبوت بھی عورت نہیں دیتی حکومت تے خلافت بھی رب نہیں دیتی پاکستانیوں دے چھڑی اچھا بولو سبحان رب نہیں دیتی پاکستانیوں نے دے دی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی اماں جی کہنے لگی باہو مرشد لب عرض کی تی تو ماں نبی فرمایا ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت مینوں اپنے ہی مرید چا کر باہو دی ماں بولی فرمایا باہو جے عورت نو مرید کرن دی اجازت شریعت وچ ہوندی تے حسن حسین دی ماں کر دی اچھا بولو حسن حسین دی کیونکہ وہ عام تے نہیں جنتی عورتاں دی سردار ہے فرمایا جے ایڈی شان علی بی بی مرید نہیں کیتا تے سمجھ لا عورت نو مرید کرن دی اجازت نہیں مرشد بھی مرد لب عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے فرمایا راجولاں وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اگر میں مصطفیٰ نو فرشتہ بناؤندا پھر تواڈے ول گلدا راجولن پھر بھی مرد ہی بناونا سی تے جدوں اینے مرد بن کے آنا سی وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ تساں پھر رولے وچ پے جانا سی اے ساڈے ورگا ہے فرمایا ظاہری خدو خال نہ ویکھو میں مصطفیٰ دے نورانیت نو اے دے اندر دے جہان نو
ہر شے تو آلہ بنایا ہے، یہ دی ذات تے بحث نہ کرو، یہ دے کولوں فیض لو، یہ دے کولوں فیض لو۔ تاں کر کے صحابہ کرام دے وچ اے مسئلے کوئی نہیں سن۔ کیا کدی صدیق اکبر تے فاروق اعظم دا اختلاف ہویا سی نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ اچھا بولو، سنو، حضور دا ایک صحابی بیٹھن کول دو، بجلی کڑکی، بارش شروع ہو گئی، رات دا وقت، نبی پاک نے چھڑی اٹھائی، فرمایا اے پکڑ، یا دے ہاتھ دیتی، او بلب وانگو روشن ہو گئی، روشن ہو گئی، فرمایا اے دے روشنی وچ گھر چلے جاؤ۔ انہوں دو میں جا رہے سن، اگوں رستہ سی وکھرا وکھرا، ایک نے انج جانا ہے، دوے نے انج، او جے نے انج جانا سی انہیں دوے نو آکے انہیں کہا میری چھڑی نو بھی یہ چھڑی لا دے، انہیں ادھر لائی تے او بھی روشن ہو گئی، جے دے ہاتھ نہ لگے چھڑی او دے وچ نور آ جاندہ ہے، تو حجے مصطفیٰ دے نور اتے روندہ پھرنا ہے، اچھا بولو، او جے دے ہاتھ نہ لگے چھڑی رب او دے وچ نور پیدا کر دیندہ ہے، تو ذات مصطفیٰ دے نور ہومن تے بحثہ کرنا ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے، او جڑا یار غار بھی ہے، صاحب مزار بھی ہے، نبی انہوں فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ، اور جڑا نال رہن والا صدیق اکبر محمد دی حقیقت نو نہ جان سکیا، سعودی عرب دی کھجوراں کھاون والا ملا کی میں جان لئی سی، اچھا بولو اور اچھا بولو۔ ساڈی قوم نعرہ بھی انج مار دی جی میں آپا نعرے مارنے کشمیر بھی ایویں ہی لینا، کوئی سنی والا بچ کا رکھیا کرو، اللہ دے بندے سنی بن کے بولیا کرو، سنی ہون سست ہوئے، اگے پچھلے 40-50 سال سنی جاگ دے رہے، ہون سنی جی میں ہیں اوے سن ہوئے پہ، اچھا بولو۔ میں ایک نو پوچھے میں کہ سنی کے نو آدھنا کہ جیڑا سن کے ایمان لے آوے، میں کہ جاہلا یہ دا مطلب سنی نہیں، سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت والا ہو، اچھا بولو، نبی کی سنت والا ہو، حضور کی اتباع کرنے والا ہو، دل میں ادب مصطفیٰ محبت مصطفیٰ ہو، کردار پہ سیرت مصطفیٰ، کردار پہ سیرت مصطفیٰ ہو، دل میں محبت مصطفیٰ، انہوں آدن سننے اچھا بولے۔ ہون حضور علیہ السلام دی اے ظاہری خد و خال نو ویکھ کے او دی ظاہری شباہت تے اپنے ورگا نہیں کہنا، رب فرماندا ہے میں دے اندر دے جہان نو دنیا تو وکھرا بنایا، دنیا تو وکھرا بنایا ہے، او جڑا دل ہے نا مصطفیٰ دا او دے وچ مالک کو طاقت رکھی جڑا واہی دے سکل نو برداشت کردا ہے، تو مصطفیٰ دی گل کرنا ہے، میرے نبی دے غلاماں وچوں ایک اللہ دا ولی گزریا جنوں خواجہ باقی باللہ آکھدے، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی دا پیرے، تے مجدد الفسانی کون ہے جدے بارے علامہ اقبال لکھیا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اقبال آدھائیو مجدد شان نزی او دے وقت دے بادشاہ سامنے میں نہیں جھکیا، او دے مرشد دی گل کرن لگا خواجہ باقی باللہ، آپ دے کول مہمان آ گیا آستانے تے، لنگر ختم ہو گیا، آپ نے مرید نو فرمایا نان بائی دے کول جا، انہوں آکھ مہمان آگئے لنگر پکا کے بھیجے، مرید گیا لنگر لے کے آ گیا، جدو مہمان کھا کے ٹر گئے، خواجہ باقی باللہ نے فرمایا جا کے انہوں کہے ساڑھے کول ظاہری پیسے کوئی نہیں، اور جو منگے گا تینوں مل جاوے گا،
او نان بائی دی قسمت چمکی کھلوتی سی جدو مرید نے آکھیا خواجہ باقی باللہ دے اور جو منگے گا مل جائے گا انہیں جتی بھی نہیں پائی دوڑ پیا آکے کہنے لگا خواجہ اور کی دے سکنا ہے فرمایا منگنا تیرا کم میں دینا باقی باللہ دا کم میں انہیں آکیا پھر اگر دینا چاہنے میں اور کچھ نہیں منگدا مینوں اپنے ورگا کر دے مینوں اپنے ورگا کر دے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے نان بائی نو پکڑیا اندر لے گئے گھٹ کے سینے نلایا ولی نے جدو اپنے اندر دی روحانیت دا تصرف کیتا ہے اس نان بائی تے شکل ہک ٹور ہک ادا ہک فرق نازی باقی باللہ ہوش چے او مست ہو گیا ہے ولی دی اندر دی طاقت پچا نہیں سکیا اے تے ولی دے اندر تے جہان دی طاقت مصطفیٰ دی اندرونی طاقت دا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اے حضور دی شان ہے اے تے غلامہ دی شان ہے او تصرف کرن تے اپنے ورگا کر دیں تو پتہ چلیا دوستو نبی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کہنا یہ ہماری طرح یہ بے ادبی توہین اور گستاخی ہے نبی اگر بشر بھی ہے تو خیر البشر افضل البشر سید البشر ساڈے محبوب دی مثال تے 1.25 لاکھ نبیاں وچ کوئی نہیں 1.25 لاکھ نبیاں وچ حضور دی مثال کوئی نہیں تو عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دندان شریف دی چمکے سی مائی عائشہ فرماندی کہ میری جڑی سوئی نال میں کام کرتی تھا وہ ایک رات دے ہنیرے چ ڈگ پئی محبوب مسکرائے دندان دی روشنی وچ میں وہ سوئی لب لئی اچھا بولو اے دندان دی نور ہے ذات دے نور دی شان کے اسی دیو بندیاں دا ایک مولوی ہویا ہے قاسم نانوتوی انہیں ایک شعر لکھے انہیں اللہ دے نام دا لفظ ستار جڑا ہے رب دا صفاتی نام ہے ستار یہ دا معنی ہے پردے پاون والا یہ دا عام معنی تے آپ اے سمجھنے ہیں رب ساڈے عیباں تے پردے پاوندا ہے اے جے رب نہ پاوے آپ تے نت کھلے کھائیے لیکن دیوبندی مولوی نے کہا کہ ستار کا معنی پردے پاون والا ہے قاسم نانوتوی آدھا رب کیڑی شے تے پردہ پایا ہے آدھا مصطفیٰ دی نورانیت تے رب نبی دی بشریت دا پردہ چا پایا ہے حضور دی نورانیت تے بشریت دا پردہ چا پایا ہے جدوں تو ہون نا اے لہر وچ موڑ ڈنڈی دے اتے اتے ٹوبے اچھا بول جدو ویکھلا لکھ گیا لکھ ہر گل ہی گئے جدو لہر چون تے ڈنڈی دے جدو انگریز دا آوے پیسہ موڑ ڈنڈی دے اچھا بول موڑ لے ویندے تے دعا کرو رب سانو ڈنڈی تے ہی رکھے اچھا آکھو ڈنڈی تے رہنا بڑا اوکھا نبی کی ذات پر جب بات آئے تو مومن سر نہیں اٹھاتا سانو کوئی حضور دی شان سمجھاون دی کوشش نہ کرے ساڈے بزرگ سانو سمجھا گئے ساڈا عقیدہ واضح اور دو ٹوکے نہ خدا آکھو نہ خدا تو جدا آکھو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تو بعد اگر کسی دی شان ہے وہ مصطفیٰ دی ذات ہے اللہ دے علم تو بعد کسی دا علم ہے وہ مصطفیٰ دا ہے
اور یہ ساریاں چیزاں اللہ نے اپنے محبوب نو خود عطا فرمائیں. دعا کرو اللہ حضور دی شان منن دی توفیق دے. اچھا کیونکہ مننا ہوئے نا دل وچ تعصب نہ ہوئے، ہٹ درمی نہ ہوئے، ضد تے انا نہ ہوئے، مڑ من لیندے نے. تے جے ضد ہوئے تے اے دا علاج، انا دا علاج کوئی نہیں. ہن جڑے اپنے ورگا بشر آدن میں بخاری چ دس چھڈیا حضور نے صحابہ نو آکھیا ایکم مثلی، کیڑا تواڈے وچوں میرے ورگا؟ جے ورگا صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم نہیں، مولا علی نہیں، عثمان غنی نہیں، امام حسن حسین نہیں، سارے صحابہ نہیں، سارے نبی جے دے ورگے نہیں. کھجوراں کھاون والا یا رائے وین دی دال پیون والا مولوی کی نہیں ہو سکتا؟ توجہ ہے؟ اچھا بولو. کوئی مصطفیٰ ورگا نہیں ہو سکتا. دعا کرو اللہ سونا سمجھ عطا فرمائے، حضور دی سچی محبت عطا فرمائے، بے ادباں دے شر تو بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.